رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعل لی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخل لی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. حسان بن ثابت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں. گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو زندہ معجزے کی صورت میں اور اپنی حفاظت میں لیتے ہوئے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اسی طرح قائم رکھا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ نازل ہوا تھا. اور اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی آج تک نہ آئی ہے اور نہ کبھی آ سکے گی، اور یہ اس وقت تک دنیا میں رہے گا جب تک خدا نے چاہا، اور اسی حالت میں ہی رہے گا. کیوں؟ تاکہ انسانوں کی رہنمائی کی جا سکے. کوئی انسان قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک تو اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا ہی نہیں. اور اس کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا گیا. ایسی سیرت، ایسے اخلاق جس کی قرآن پاک گواہی دے، نہ کبھی پہلے تھا نہ کبھی قیامت تک ہو سکے گا. ان کے کردار کو، اہل بیت کے کردار کو، صحابہ اکرام کے کردار کو دنیا میں زندہ جاوید رکھا گیا تاکہ انسانوں کی رہنمائی ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا راستہ سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کہ قرآن پاک میں احکام الہی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت اور سیرت صحابہ کرام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، ذرا بھی نہیں. اس امید پہ کہ میں اور آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سکیں، اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں،
اللہ تعالیٰ نے جس قدر مجھے توفیق دی، جس قدر اس نے چاہا، جیسے چاہا، میں نے احکام الہی جاننے کے لیے قرآن پاک کے 4 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو جاننے کے لیے میں انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، تاکہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو سکیں جن کے بارے میں اس نے بڑے فخر سے کہا تھا، بڑے مان سے، بڑے پیار سے، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ یہ زندگی کی مہلت جو ہمیں دی گئی، اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ کے جا سکیں۔ اس بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک آیت نمبر 2 میں پارہ نمبر 29 میں اس طرح کیا ہے: میں نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھے عمل کی کسوٹی کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ذرا بھی نہیں اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہوں پہ چلنے کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور اپنے ان بندوں میں شامل کرے جس کے بارے میں اس نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے، ہمیشہ کی رضا سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اب ہم خطبہ مسنونہ سے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا آغاز۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ علماء کے نزدیک یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب امیر کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ علماء کے نزدیک یہ آیت کریمہ عام ہیں، چاہے کوئی فوجی ہو یا سویلین، سب پر یکساں طور پر لازم ہے کہ وہ جنگی احکام، طے شدہ فیصلوں اور دیگر معاملات میں اپنے حکام کی فرما برداری کریں۔ یقیناً حکام کی اطاعت ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے اور بجائے خود نہایت اہم دینی فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جو امیر کی نافرمانی کرے گا وہ گویا میری نافرمانی کرے گا۔ اس حدیث سے امیر کی اطاعت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اگر امیر قرآن و سنت کے مخالف حکم نہ دے رہا ہو تو اس کی اطاعت ضروری ہے، اسی میں معاشرے کی بھلائی ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ غزوہ احد میں تیر اندازوں نے اپنے امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نہایت سنگین نقصان اٹھانا پڑا۔ الغرض حکام کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی شریعت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں یکجہتی کی شان پیدا ہوتی ہے اور باہمی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ حکام جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ جبل عینین پر تانیات بعض تیر اندازوں نے کہا: اے لوگو، غنیمت سمیٹ لو۔ اس قول میں اور اس کے نتائج میں ہمارے لیے یہ عبرت بنا ہے کہ انسان کو مال و زر کی ہرس نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کر دیا تو تیر اندازوں نے آپس میں کہا: چلو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنگ میں شریک لوگوں سے جا ملو، وہ تم سے پہلے غنیمتوں کی طرف نہ بڑھ جائیں، مبادہ تمہیں ان سے کم غنیمتیں حاصل ہوں۔ دوسرے شرکاء نے کہا: ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت تک یہیں جمے رہیں گے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ امام طبری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد غنیمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں ہرگز خیال نہیں کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی کوئی دنیا کا خواہشمند ہوگا، جہاں تک کہ احد کے دن ہمارے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس میں دعوت اللہ کے علمبرداروں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ انہیں خبردار کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی محبت آہستہ آہستہ بالکل غیر مرئی اور غیر محسوس رفتار سے اہل ایمان کے دل میں سرایت کرتی رہتی ہے، جس کا علم انگیز نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا اور اس کے فوائد کو آخرت اور اس کی نعمتوں سے ہمکنار ہونے پر ترجیح دینے لگتے ہیں اور شریعت کے واضح احکام کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ تین اندازوں نے مال غنیمت کی چاہت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح حکم پس پشت ڈال دیا تھا۔ ایک مومن سے اس طرح کے امور خام خاص سرزد ہو جاتے ہیں اور اسے ان کے مخفی اسباب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان مخفی اسباب میں سر فہرست دنیا کی محبت اور اسے آخرت اور ایمان کے تقاضوں پر ترجیح دینا ہے۔ یہی امور دعوت کا علم بلند کرنے والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں پنپنے والے پوشیدہ اسباب اور دنیا کی محبت کو جڑ سے اکھاڑتے رہیں، تاکہ یہ ان کے اور احکام شریعت کے درمیان حائل نہ ہونے پائیں اور نفسانی خواہشات میں ڈوبی ہوئی تعویلات اور دنیا اور اس کے ساز و سامان کی طرف التفات انہیں شرع کی خلاف ورزی تک نہ پہنچا دے۔ متعدد آیات و احادیث میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فنا پذیر زندگی کی بے وقتی کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کی رغبت کا انسان پر بڑا تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا یغرنکم باللہ الغرور، لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنی امت کو دنیا کی شدید ہرس اور اس سے فریب کھانے کے شدید نقصانات سے خبردار فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا طلبی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس کے لیے ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ تیر اندازوں نے تو محض ایک لحظے کے لیے مال غنیمت کی خواہش کی تھی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے شب و روز حفظ زر کی نظر ہو رہے ہیں۔ حجیت حدیث کے بارے میں تین اندازوں میں سے ایک صحابی نے یہ بھی کہا تھا، اب کس چیز کا انتظار ہے، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ تمہیں اپنی اپنی جگہوں پر قائم رہنا چاہیے، چاہے ہمیں فتح نصیب ہو یا شکست۔ اس حدیث نے ہمیں نص شرعی پر بہر صورت عمل کرنے اور شرعی نصوص کے مقابلے میں ذاتی یا شخصی اجتہادات کو مسترد کر دینے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب واضح حکم نبوی موجود ہو تو اسی پر مضبوطی سے جم جانا چاہیے اور ذاتی اجتہادات کے ذریعے سے تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ صریح اور واضح حکم میں نبوی کے مقابلے میں کسی کی رائے کی متعلق کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سیدنا ابو عقبہ رضی اللہ عنہ اہل فارس میں سے غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شامل تھا۔ میں نے ایک مشرک کو قتل کرتے ہوئے کہا، یہ لو میری طرف سے تلوار کی ضرب، میں فارسی غلام ہوں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے یہ کیوں نہ کہا، یہ تلوار کی ضرب مجھ سے لے لو اور میں انصاری غلام ہوں۔ اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ پر خطر حالات میں بھی موقع میسر آ جائے تو کسی کے الفاظ کی تصحیح کی جا سکتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی حقیقی نسبت اور پہچان اہل اسلام ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ اسلام نسلی، علاقائی اور خاندانی عصبیت کی نفی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عقبہ رضی اللہ عنہ کی فارس کی طرف نسبت کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ فارس والے اہل کفر تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عقبہ رضی اللہ عنہ کو یہ ترغیب دی کہ وہ اپنی نسبت ان انصاریوں کی طرف کریں جنہوں نے انہیں آزاد کرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر کا بعض مسلمانوں پر بڑا زبردست منفی اثر ہوا، چنانچہ بعض حضرات نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ابو سفیان سے پناہ طلب کرے۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں افواہوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دشمن غلط افواہیں بھی پھیلا سکتے اور موجودہ دور میں ہمارے دشمن میڈیا کو اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ افواہوں اور خبروں کے متعلق اسلام ہمیں یہ منہج اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خبر دینے والے سے خبر کے سچا ہونے کی دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے، بغیر دلیل کے کسی خبر کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ نیز یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم کسی قوم کی نادانی سے تکلیف نہ پہنچا سکو کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ اسی لیے کسی کی بات بغیر دلیل و برہان کے قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو خود بھی معلوم خبر کے بارے میں چھان بین کرنی چاہیے، کسی بھی خبر کے بارے میں عاجلانہ احکام جاری نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، تم اس سے پہلے خود بھی اسی حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد